نے کہا ہے کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے ہر بشر، غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے ہر بشر، زندگی کی آرزو میں کھویا ہوا ہے ہر بشر، آخرت کی فکر ہے نہ کوئی بندگی کا خیال، خواہشوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے ہر بشر۔ یہ چند باتیں موضوع کے حوالے سے کی گئیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مہمان خطیب فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ چونکہ ہمارے یہاں پہلی بار تشریف لائے ہیں، لہذا شیخ محترم کا مختصر سا تعارف بھی کرا دوں۔ شیخ نے حفظ قرآن کریم مدرسہ تحفیظ القرآن باسی سدھارتھ نگر سے کیا، اس کے بعد عربی کی ابتدائی تعلیم سے ثانویہ تک جامعہ اسلامیہ دریاباد سے حاصل کیا، عالمیت اور فضیلت جامعہ عالیہ عربیہ مئو سے کیا۔ 2009 سے 2012 تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شیخ نے کلیت الحدیث کیا ہے۔ 3 سال تک تدریس کے فرائض جامعہ اسلامیہ دریاباد میں انجام دیے ہیں اور جامعہ عربیہ میں 2013 سے فی الوقت تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شیخ کی چند تصنیفات کا بھی ذکر کر دوں۔ نیل المقصود فی احکام السجود، نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت کا حکم، ایک تحقیقی جائزہ، تحفہ عید قرباں، رجال صحیح بخاری کی معرفت کے رہنما اصول، نماز جنازہ کے مختصر احکام و مسائل، تحقیق و مراجعہ، اور شرح کتاب التوحید کا اردو ترجمہ جو زیر ترتیب ہے، اتمام التمنی فی تنقیح سنن الدار القطنی، تخریج و تشریح زیر ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ شیخ محترم ایک عمدہ داعی و خطیب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی تمام تر خدمات کو قبول فرمائے۔ اب میں فضیلت الشیخ حافظ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ منصب خطابت پر تشریف لائیں اور سامعین کرام کے قلب و جگر کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها۔ برادران اسلام، اس مسجد میں اور اس مجلس میں موجود معزز و محترم علماء کرام و دیگر سامعین، جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ کے سامنے عنوان اور موضوع کے تعلق سے وضاحت کر دی، جو موضوع مجھے دیا گیا یہ موضوع تقریباً ہر شخص کا ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع ہمیں اور آپ کو اپنے اصلی زندگی کی طرف جانے کا درس دیتا ہے، اصلی زندگی کی طرف چلنے کا پیغام دیتا ہے، اصلی زندگی کو سوچنے کا بار بار حکم دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا متاع الغرور ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا، جو لوگ
ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ حشر و نشر پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں مست و مگر رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگ نارے جہنم میں ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دیا۔ حضرات گرامی، شریعت اسلامیہ کے اندر مختلف طرح کی تعلیمات ہیں، اور شریعت نے اپنے تمام پیغامات، شریعت نے اپنے تمام نصوص، شریعت نے اپنے تمام احکام کا جو خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم عارضی دنیا سمجھیں، اس دنیا کو ہم وقتی دنیا سمجھیں، اس دنیا کو ہم دائمی زندگی نہ سمجھیں، اس دنیا کو ہم ابدی زندگی نہ سمجھیں، بلکہ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے ہم اسے اس ارادے کے ساتھ اس دنیا میں جینے کی کوشش کریں کہ آخرت ہماری یہیں سے بننی ہے اور آخرت ہماری یہیں سے ناکام بھی ہونی ہے۔ عزیزان گرامی، شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کے سلسلے میں شریعت کا نظریہ کیا ہے؟ شریعت کا موقف کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ نصوص کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کے نصوص سے نتیجہ اخذ کریں، تو ایسی صورت میں 3 نتیجہ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو پہاڑوں جیسا خزانہ کیوں نہ مل جائے، انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے زمین کے سارے خزانے کیوں نہ حاصل ہو جائیں، انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام طرح کے خزانے کیوں نہ مل جائیں، پھر بھی شریعت اسلامیہ اس دنیا کے سلسلے میں اعلان کرتی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا میں ساری دولتیں آپ پا چکے ہیں، دنیا کی ساری قیمتیں آپ کو مل چکی ہیں، دنیا کے سارے اسباب و وسائل آپ کو مل چکے ہیں، عیش و عشرت کے تمام وسائل اور ذرائع آپ کے پاس مہیا ہو چکے ہیں، پھر بھی شریعت یہ کہہ رہی ہے لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ابدا، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی ویلو تمام طرح کی نعمتیں میسر ہو جانے کے بعد، تمام طرح کی قیمتوں کے مل جانے کے بعد، تمام طرح کے خزانے سمٹ کر آ جانے کے باوجود شریعت نے کہا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، اگر دنیا کی حیثیت جاننا چاہتے ہیں، دنیا کی بے وقعتی کو جاننا چاہتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کو جاننا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی انگلی کو کسی پانی کے اندر ڈالیے، ڈالنے کے بعد اندازہ کیجیے آپ کی انگلی میں پانی کتنا آیا ہے، انگلی میں پانی کا مقدار کتنا ہے۔ یہی دنیا کی حیثیت ہے، یہی دنیا کی ویلو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے آنے والی وحی بار بار یہ تقاضا کر رہی تھی، آسمان سے آنے والی وحی بار بار آپ سے یہ کہہ رہی تھی اے محمد اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن زبان رسالت سے بار بار نفی ہوتی رہی، زبان رسالت سے بار بار انکار ہوتا رہا اور زبان رسالت نے انکار کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ما انا الا کرابک استظل تحت الشجرہ، یعنی میری مثال اس سوار کے مانند ہے جو سوار کسی
سائے کے نیچے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے پھر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والی وحی کی طرف مطالبے کی طرف توجہ نہیں دیا. یہی وجہ گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر ایک بوریے پر سو رہے ہیں. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو دیکھ کر کے بیٹھ گئے. عمر بن خطاب نے دیکھا کہ آپ کے پشت پر آپ کے پیٹھ پر چٹائی اور بوریے کے نشان گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہی رونے لگے, آنسو گرنے لگے اور کہا آپ نبی محترم ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہیں, اللہ کے محبوب ہیں اور یہ قیصر و کسریٰ میں رہنے والے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ عیش و عشرت کی عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے ہیں اور آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی آپ اس بوریے پر سو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. اے عمر کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہم مومنین کے لیے ہم کلمہ گو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت تیار کر رہی ہے اور یہ دنیا کافروں کے لیے ہے, یہ اہل ایمان کے لیے دنیا نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی. دنیا کی ویلی دنیا کی بے ثباتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. عزیزان گرامی یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا, کہا کہ دوسرا موقف دوسرا نظریہ یہ ہے یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی دنیا نہیں ہے, یہ دنیا یہاں آرزوؤں کی تکمیل نہیں کی جا سکتی ہے, یہاں ارمانوں کی تکمیل نہیں کی جا سکتی ہے. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی انسان یہ چاہتا ہے اس کے دنیاوی ارمانوں کی تکمیل ہو جائے, اس کے سارے آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے, تو یاد رکھیں یہ مشرکانہ سوچ ہے, تو یاد رکھیں یہ کافرانہ سوچ ہے. اس لیے شریعت نے کہا الدنیا سجن المومن, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, یعنی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے اور کفار کے لیے دنیا جنت ہے. یہ شریعت نے نظریہ دیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, یعنی جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا, نارے جہنم پر پیش کیا جائے گا, ان کفار و مشرکین سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا میں بہت مستی کر چکے ہو, دنیا میں بہت سارے فائدے اٹھا چکے ہو, دنیا کی تمام لذتوں کو پا چکے ہو اور آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی دنیا نہیں ہے, یہ اس دنیا کے اندر ارمانوں کو قربان کرنا پڑے گا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جو تیسرا نظریہ دیا, تیسرا نظریہ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے سلسلے میں یہ دیا کہ یہ دنیا دھوکے باز ہے, یہ دنیا متاع الغرور ہے, وما الحیات الدنیا الا لعب ولغو, یہ دنیا صرف تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان کھیل کود کا سامان ہے. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا یہ دنیا دھوکہ بھی اسی کو دیتی ہے, یہ دنیا دھوکہ بھی اسی کو دیتی ہے جو اس دنیا کو اپناتا ہے, اس دنیا کے لیے ساری کی ساری قربانیاں پیش کرتا ہے, لیکن یہ دنیا بے وفائی کر جاتی ہے, یہ زندگی بے وفائی کر جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا, بہت سارے تجربات, بہت سارے مشاہدات ہیں جو ازل سے لے کر کے اب تک, یعنی جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اب تک پوری دنیا یہ مشاہدہ کر رہی ہے جس نے بھی دنیا کو اپنایا ہے دنیا نے اسے دھوکہ دیا ہے, جس نے بھی دنیا کو قریب لانے کی کوشش کی ہے دنیا اس سے بے وفائی کر چکی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار کہتے تھے زوروا القبور, زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ, اے میرے صحابہ قبروں کی زیارت کیا کرو, قبروں کی زیارت
زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی عیش و تنعم کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے، قبر کی ہیبت کو بتاتی ہے اور دنیا کی حیثیت کو بتاتی ہے۔ ایک انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتا ہے، عیش و تنعم کی زندگی گزارتا ہے، لیکن قبر کی زیارت کر کے اسے احساس ہو جاتا ہے یہ دنیا ہماری اصلی دنیا نہیں ہے، بلکہ اسی دن ایک دن اسی قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اسی لیے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں جا رہے تھے اور ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ جب آپ جنازہ گاہ میں پہنچے، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ بھی قبر تیار ہو رہی ہے۔ قبر کے کنارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی، ایک لکڑی تھی جس سے بیٹھ کر کے آپ تھوڑی تھوڑی زمین کو کورید رہے تھے، زمین کو تھوڑا تھوڑا، جیسے انسان کہیں بیٹھتا ہے، متفکر ہے، سوچ رہا ہے، کسی دوسری دنیا میں گم ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے قبر کے کنارے اس لکڑی سے زمین کو کھود رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے سر کو اٹھایا اور کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس گڈھے کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے تیاریاں کر لو، اس لیے کہ یہ قبر ایسی جگہ ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور یہ یہاں وہی انسان فلاح ہوگا، وہی انسان کامیابی کے راستے پر ہوگا جو انسان دنیاوی زندگی کو بہتر طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارا ہوگا۔ ابھی شیخ عبد الغفار حفظہ اللہ نے آپ کو موبائل کے نقصانات کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بتایا، اور آخرت سے غافل کرنے میں موبائل کا بڑا کردار ہے۔ عزیزان گرامی، آخرت سے بنیادی طور سے موجودہ وقت میں اگر کوئی چیز غافل کر رہی ہے، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، تنہا ہو، انفرادی طور سے ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، اگر اللہ رب العالمین سے بے خوف کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے پورے طور سے دور کر رہی ہے کوئی چیز، تو ایسی صورت میں یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا نظریہ شریعت اسلامی، ہمارا اور آپ کا نظریہ دنیا کے سلسلے میں وہی ہونا چاہیے جو نظریہ شریعت اسلامیہ نے دنیا کو دیا ہے کہ ہم کو اس دنیا کو دنیا کے اندر رہ کر کے عبد الدینار اور عبد الدرہم نہیں بننا ہے۔ اسی لیے آئیے میں آپ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف لے چلوں۔ عمرو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عبد الرحمن بن شماسہ المخری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے قریب، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے قریب ان کے پاس گئے۔ اور یہ عمرو بن عاص کون ہیں؟ یہ فاتح مصر ہیں، یہ فاتح مصر گئے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار موقع پر بشارتیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار موقع پر ان کا تزکیہ پیش کیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا اللہ رب العالمین عمرو بن عاص کی مغفرت فرمائے، ایک موقع پر فرمایا اللہ رب العالمین عمرو بن عاص پر رحم فرمائے، ایک موقع پر فرمایا عمرو بن عاص بڑے سچے، بڑے صادق، بڑے امین انسان ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کیا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور نہایت مخلص مجتہد صحابی، ایسے وقت میں جب وہ بیماری کا وقت تھا، انسان مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری جب ان کی آئی تو چارپائی پر یہ رو رہے تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ اور اس نے میں عبد الرحمن بن شماسہ المہری کہتے ہیں ہم لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے جب گئے یا عادت کے لیے گئے تو وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے زور و قطار رو رہے تھے، رو رہے ہیں۔ اور جب ہم کو دیکھا کہ کچھ لوگ آ چکے ہیں تو انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا تاکہ میرے رونے کی کیفیت کو کوئی جان نہ سکے، میرے رونے کی حالت کو کوئی جان نہ سکے، میرے رونے کی اس کیفیت کو کوئی انسان ریاکاری کا فتویٰ نہ لگا دے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد وہاں بیٹھے موجود لوگ بالخصوص ان کے بیٹوں نے کہا ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو ڈھیر ساری بشارتیں نہیں دی گئیں، ڈھیر ساری خوشخبریاں نہیں سنائی ہیں، ڈھیر سارا تزکیہ آپ کے تعلق سے نہیں سنایا ہے؟ جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا عزیزان گرامی کہ اگر آپ میت کے سامنے ہیں، مرض الموت میں کوئی انسان ہے اور حد درجہ پریشان ہے، مضطرب ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ماضی کی نیکیاں یاد دلا کر کے تسلی دیجئے، ماضی کی نیکیاں یاد دلا کر کے کہ آپ نے اتنی ساری نیکیاں کی ہیں، اتنے سارے خیرات، اتنے سارے حسنات، اتنی ساری نیکیاں آپ کے پاس ہیں، آپ گھبرا کیوں رہیں گے؟ ایسے انسان کو تسلی دینا چاہیے، جیسے ان کے بیٹے نے کہا ابو جان آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈھیر ساری بشارتیں اور خوشخبریاں نہیں سنائیں گے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو سنو، ہم صحابہ کرام کے نزدیک اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سب سے افضل، سب سے قیمتی کوئی چیز تھی، سب سے قیمتی کوئی سامان تھا، تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا تھا۔ کلمہ توحید ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ تھا، اس کے علاوہ دنیا کی ساری قیمتیں ہماری قدموں میں ڈال دی جائیں ہم کو اس کی پرواہ نہیں، لیکن کلمہ توحید سے کبھی ہم مفاہمت سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ہم کلمہ توحید کو مانتے تھے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بیٹو میری زندگی کی 3 حالتیں ہیں، میری زندگی کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ میں ابھی مشرف اسلام نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت شدید ترین دشمن تھا۔ میری آرزو، میری تمنا یہ ہوتی تھی جب میں اسلام نہیں لایا تھا کہ محمد یعنی اللہ کے نبی میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں، یہ میری آرزو ہوا کرتی تھی۔ میرے بیٹو یہ میری پہلی حالت تھی، لیکن جو دوسری حالت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی شدید نفرت، جتنی شدید عداوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے میرے دل میں آپ کی محبت کو ڈال دیا، آپ کے تئیں آپ کی عقیدت کو ڈال دیا، اور میں مشرف اسلام کے ارادے سے، اسلام میں داخل ہونے کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برجستہ کہا وبسط یمینک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنا داہنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے داہنے ہاتھ پر اسلام کے سلسلے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جرأت دیکھیے، ہمت دیکھیے، اور آخرت کی فکر دیکھیے، گناہ کر چکے ہیں زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے اسلام لانے سے پہلے ڈھیر سارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہاتھ پھیلائیے، نبی نے ہاتھ پھیلایا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا عمرو مالک یا عمرو، مالک یا عمرو، عمرو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے ہاتھ پھیلانے کے لیے کہا، میں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مالک یا عمرو، عمرو چاہتے کیا ہو؟ تمہاری منشا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اشترط، اے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، ایک شرط پر میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترط ماذا؟ عمرو یہ بتاؤ کس چیز کی شرط رکھنا چاہتے ہو، کیا تمہاری مراد ہے، کیا تمہارا مقصد ہے، تمہارا منشا کیا ہے، بتاؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اردت ان یغفر لی، اے اللہ کے رسول میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں اسلام لا رہا ہوں، اسلام لانے سے پہلے بہت سارے گناہ میں کر چکا ہوں، میری خواہش یہ ہے میرے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تخدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله؟ اے عمرو بن عاص کیا تم نہیں جانتے ہو اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، مشرف اسلام ہو جانے کے بعد، اسلام سے پہلے جتنی ساری خطائیں تم نے کی ہیں، جتنی ساری نافرمانیاں تم نے کی ہیں، جتنے سارے معصیات اور سیئات کے کام کو انجام تم نے دیا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔
اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹو، نبی سے اتنی زیادہ عقیدت، نبی سے اتنی زیادہ الفت مجھے ہو گئی کہ میں نے پوری زندگی میں نبی کے سامنے اپنا چہرہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، نبی کے سامنے میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا، نبی کا رعب، نبی کی حیبت، نبی کا خوف، نبی کا احترام، نبی کا وقار میرے ذہن میں اتنا زیادہ بیٹھ گیا کہ میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں نبی کے سامنے اپنے چہرے کو کھڑا کر سکوں، اپنے چہرے کو پیش کر سکوں۔ میرے بیٹو، یہ میری زندگی کی دوسری حالت ہے۔ اور تیسری حالت میرے بیٹو یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے کام میں نے کر دیے، بہت سارے دنیا داری کے کام ہم نے کیے، یا دنیا داری کے کام میں ہم پھنس گئے، اور دنیا داری کے کام میں پھنسنے کے بعد اسی لمحے کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا داری کے کام میں ہم پھنس گئے اور آخرت پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان کچھ لمحے کے لیے کمزور ہو گیا۔ ایسی صورت میں مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو رہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین اس دنیا داری کے نتیجے میں میری گرفت نہ کر لے، مجھے پکڑ نہ لے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بیٹو، میں یہ نہیں جانتا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، چار مرتبہ نبی نے بشارتیں دی، نبی نے تزکیہ پیش کیا ہے، نبی نے مغفرت کی دعا کی ہے، نبی نے رحمت کی دعا کی ہے، نبی نے صادق اور امین کہا ہے۔ یہ صحابی رسول بستر مرگ پر ہیں، رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی طرز زندگی اور لائف اسٹائل ایسی ہے جیسا لگتا ہے کہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے، ایسا لگتا ہے ہمارا طرز عمل یہ بتاتا ہے یود احدہم لیعمر الف سنہ، جیسے ہم ہزاروں سال کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لاکھوں سال کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارا طرز عمل بھی یہ بتاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمارے معاملات کمزور ہیں، ہمارے عبادات کے پہلو کمزور ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ ہمارے دوسرے احوال کمزور سے کمزور ترین ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا نہیں، اور ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا نہیں۔ یہ ساری کی ساری حالتیں یہ بتاتی ہیں کہ آخرت کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو انسان ایک ایک لمحے کے لیے سوچے گا، انسان ایک ایک لمحے کے لیے فکر کرے گا کہ کیسے میں اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ جاؤں، اللہ رب العالمین کی گرفت سے نجات کر پالوں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا، وصیت کیا، اے میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے، انتقال ہو جانے کی صورت میں میرے جنازے کے پیچھے کوئی عورت چلانے والی، رونے والی نہ جائے، چیخو پکار کرنے والی نہ جائے۔ اس کے بعد دوسری وصیت کیا، میرے بیٹو سنو، میری تدفین کے بعد تم لوگ دفن کر کے فوراً وہاں سے روانہ مت ہو جانا، میری تدفین کے بعد دیر تک کھڑے ہو کر کے میرے لیے قبر میں ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہنا۔ جس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد فوری طور سے روانہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم کے راجح ترین قول کے مطابق اگر 2 قیرات کا ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے، جب تک کی دعا نہ ہو جائے اور میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا نہ کر لی جائے، گرچہ انسان نے مٹی دے دیا ہو، ایسی صورت میں 2 قیرات کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، حتی یدفن، یہاں تک کہ میت کو دفن کر کے فارغ ہو جایا جائے، اور فارغ انسان کب ہوتا ہے؟ ثابت قدمی کی دعا کرنے کے بعد۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تب تک دعائیں کرتے رہنا، دیر تک دعائیں کرتے رہنا، جتنے دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے قربان کر کے اس کے گوشت کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے دیر تک کھڑے ہو کر کے میری قبر پر دعائیں کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی، یہ کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں؟ کیا درس مل رہا ہے؟ آخرت کی فکر مل رہی ہے۔ وہ صحابی رسول جو فاتح مصر ہے، جنہوں نے مصر کو فتح کیا ہے، شہر فسطاط کو فتح کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بشارتیں سنائی ہیں، پھر بھی آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہے۔ اور ہم ذرا سوچو، آپ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی آگ ہے،
آخرت کی فکر کیوں کرنی ہے؟ قبر ہے، قبر کے بعد اللہ رب العالمین نے نعمت اور زحمت دونوں طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں، اور زحمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا. اس جہنم کے تعلق سے فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جسے اللہ نے بھڑکایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ آگ بجھنے والی نہیں. دنیا کے اندر معمولی سے معمولی حادثے کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر معمولی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کرتے، اور ہمارا دل چھوٹے سے چھوٹے دل پر اور چھوٹے سے چھوٹے حادثے پر آ کر کے اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. اور جہنم کی آگ کی خوبی یہ ہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ. اس نار جہنم کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا مالی لا ارى میکائیل ضاحکا قط، اے جبریل یہ بتاؤ میں نے فرشتے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے کہ میکائیل کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی جاتی ہے؟ اللہ جبریل امین نے کہا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، یعنی جب سے یہ جہنم بنائی گئی ہے، جب سے یہ جہنم تیار کی گئی ہے، جہنم کے خوف، جہنم کے عذابات کو سوچ کر کے میکائیل کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی گئی. یہ ہے ایک فرشتے کی فکر، یہ ہے ایک فرشتے کی فکر، ایک فرشتے کا احساس، ایک فرشتے کا تصور آخرت. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے، ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہے. حالانکہ فرشتے اس طرح کے تمام عذابات سے مبرہ ہیں، فرشتے ان تمام طرح کے اعمال اور امور سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی اپنی مشیت پر ہیں. عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نار جہنم اللہ رب العالمین نے بنایا. اس نار جہنم کی صفت اللہ کے رسول قرآن کریم کے اندر کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی یصلی النار الکبریٰ. جہنم، ایک تو جہنم اور جہنم کی صفت پیش کیا کبریٰ. یہ جہنم کوئی چھوٹی جہنم نہیں، اس کی آگ بڑی بھیانک ہے. یعنی جہنم کا پورا عذاب جو مین عذاب ہے، مرکزی عذاب ہے، وہ آگ ہے. ورنہ جہنم میں تو مختلف قسم کے عذابات ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، گندے پانی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جو مین اور مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک تیز کیا گیا، جہنم کو 1000 سال تک تیز کیا گیا، اور جہنم پوری کی پوری سفید ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے پھر کہا جہنم کو مزید 1000 سال تک تیز کیا جائے، اس کو دھونکا جائے، اس کے اندر شدت لائی جائے. فرشتوں نے 1000 سال تک محنت کیا، پوری کی پوری جہنم لال ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں سے کہا جہنم کو مزید تیز کیا جائے. جہنم کو 1000 سال تک تیز کیا گیا عزیزان گرامی، اور اس کے بعد جہنم پوری کی پوری کالی ہو چکی ہے. پورا کا پورا جہنم کالا ہے، پوری کی پوری جہنم سیاہ ہے. یعنی پوری جہنم میں کہیں سجھائی نہیں دے گا، کہیں دکھائی نہیں دے گا. اگر یہ جہنم کی صفت ہے، اگر یہ جہنم کی صفت قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی، تو ایسی صورت میں ہمیں فکر آخرت کتنی زیادہ کرنی چاہیے، یا تصور آخرت اپنے ذہنوں میں کس قدر لانی چاہیے، یہ اندازہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں. اسی لیے جہنم کی آگ کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا کہ اگر جہنم کی آگ کا تصور کرنا چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اور کوئی منظر ذہن میں لانا چاہتے ہو، تو اس آیت کریمہ کو پڑھو انہا ترمی بشرن کل قصر. یعنی جہنم کے شعلوں کا معاملہ، جہنم کی چنگاریوں کا معاملہ یہ ہے. ایک معمولی چنگاری، دنیا کے اندر جو محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، دنیا کے اندر جو محل، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب 100 منزل کی بلڈنگیں تک تعمیر کی جا رہی ہیں، ایک چنگاری کی حالت ایک محل کے برابر ہے. ذرا آپ اس کے شعلوں کا اندازہ لگائیے، شعلوں کا اندازہ لگائیے. عزیزان گرامی، پیغام دینا یہ ہے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا خوف کریں، آخرت کو سوچیں، آخرت کی فکر کے. کہاں ہم مگن ہیں،
کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں، دنیا کی ویلو کو جاننا چاہتے ہیں۔ آپ لوٹئے 5 سال پہلے اپنے ماضی قریب کی طرف جائیے، جب دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس جیسے امراض نے پورے طور سے گھیر رکھا تھا۔ ہر انسان اپنی آنکھوں سے موت کا مشاہدہ کر رہا تھا، ہر انسان موت کا پورے طور سے مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک پر ایک سانس ٹوٹی جا رہی ہے، ایک پر ایک روح قبض کی جا رہی ہے۔ ہر انسان دیکھ رہا ہے، ہر انسان ڈر میں تھا، ہر انسان خوف میں مبتلا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، کوئی انسان اپنے بھائی سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی انسان بھائی سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی انسان مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر چہرے پر ماسک ہے، ہر ہاتھ ایک دوسرے سے بچائے جا رہے ہیں، اور ہر ہاتھ کو ملنے کے بعد دھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ ایک ساتھ 5 6 10 لاشیں ایک ساتھ جنازے پڑے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ لاشیں کیا کب دیکھی ہم نے؟ 5 سال پہلے ہم نے دیکھی، 5 سال پہلے دیکھی ہے۔ ہر انسان دنیا کو دیکھ رہا تھا، دنیا کی حیثیت کو سمجھ رہا تھا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک آکسیجن کے لیے، ایک گیس کے باٹلے کے لیے، گیس سلنڈر کے لیے، آکسیجن سلنڈر کے لیے ایک انسان ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا تھا، لاکھوں روپے خرچ کر رہا تھا۔ اور جو رب ہمیں فری میں آکسیجن دے رہا ہے، اس کے رہتے ہوئے کبھی ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ پوری دنیا مشاہدہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ یہی نہیں، قیامت کا منظر تھا، قیامت کا منظر ہے۔ آپ نے ویڈیو کے حوالے بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے ویڈیوز تو آپ نے دیکھے کہ بلڈوزر کے ذریعے لاشوں کو قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، گڈھوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے لاش کو آپ نے دیکھا کہ عورت کے ہاتھ میں زیورات ہیں، اس کے گلے میں زیورات ہیں، اس کے جسم میں زیورات ہیں، لیکن زیورات کے ساتھ اس عورت کو اس لیے دفن کر دیا گیا، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کی ویلو یہ ہے، اس دنیا کی اہمیت یہ ہے، اور اس دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے سے بغض کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ دنیا میں حرام خوری کے لیے، ناجائز مقدمات میں لوگوں کو پھنسا کر کے اپنے انا کی تسکین کے لیے ساری کی ساری قربانیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر ہے، یہ آخرت کی فکر نہیں ہو سکتی۔ یہ آخرت کی فکر کے سلسلے میں آپ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف لوٹئے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلطی کا صدور ہوا جسے شریعت اسلامیہ نے زنا سے تعبیر کیا۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو سن 9 ہجری کے اندر ان کو سنگسار کیا گیا تھا صرف اور صرف زنا کے جرم میں۔ اور ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو آؤ جاؤ تم کو سنگسار کر دیا جائے۔ ان کا نفس، ان کا دل، ان کا قلب و ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول انی زنیت فطہرنی، کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، لوٹو تم، جاؤ یہاں سے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو۔ 3 مرتبہ یہ آئے، 3 مرتبہ یہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اس کے بعد جب 4تھی مرتبہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ماعز فیما اطہرک، اے ماعز یہ بتاؤ تم پاک کرنے کی بات کر رہے ہو، میں پاک تم کو کس چیز سے کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے۔ کہا حقیقت میں تم نے زنا کیا ہے؟ حقیقت میں تم سے غلطی کا صدور ہوا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چند صحابہ کرام سے کہا کہیں ایسا نہ ہو جاؤ اس کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو دماغی توازن خراب ہو چکا ہو اور دماغی توازن کی خرابی کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ صحابہ کرام گئے، دماغ کو ٹٹولا، دماغ کو پڑھا۔ صحابہ کرام نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول ان کو کوئی جنون طاری نہیں ہے، دماغ ان کا خراب نہیں، دماغی توازن صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دیکھ لو، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں شراب پی لیا انہوں نے اور شراب کی حالت میں ہو اور کہہ رہے ہو میں نے زنا کیا ہے۔
صحابہ کرام گئے, سونگھا ان کے منہ کو, کہا اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ماعز کو لے جاؤ, ماعز کو لے جاؤ صحرا کے اندر, میدان کے اندر لے جاؤ, گڈھا کھودو, اور گڈھا کھودنے کے بعد اس گڈھے کے اندر ان کے پورے جسم کو دفن کر دو اور ان کے سر کو کھلا چھوڑو, پتھروں سے مار مار کر ان کو ہلاک کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے گئے اور گڈھے میں دفن کیا. گڈھے میں دفن کیے جانے کے بعد ان کے سر کو کھلا کر دیا گیا. صحابہ کرام پتھروں سے مار رہے ہیں, پتھروں سے مار رہے ہیں, اور پتھروں سے مار کھاتے کھاتے وہ ان کی روح قبض ہو گئی, حلم انتقال کر گئے. انتقال کے بعد سنگسار کیے جانے کے بعد صحابہ کرام دو جماعت میں, دو گروپ میں تقسیم ہو گئے. بعض صحابہ کرام نے کہا لقد ہلک لقد احاطت بہ خطیئتہ, یہ تو ہلاک ہو گیا انسان, اس کی گناہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ ہلاک کر دیا گیا. بعض صحابہ کرام نے کہا ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز, سب سے بہتر اگر کوئی توبہ ہے تو ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ ہے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے. صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا استغفروا لماعز, میرے صحابہ ماعز بن مالک اسلمی کے لیے استغفار کرو. تمام صحابہ کرام نے کہا غفر اللہ لماعز, اللہ رب العالمین ماعز بن مالک اسلمی کی مغفرت فرماتے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کہا لقد تاب توبتن, لقد تاب توبتن, کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت بین امت لو سعتهم, اگر ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے توبے کو, ان کے فکر آخرت کو, ان کے تصور آخرت کے معیار کو اور ان کے توبہ و استغفار کو پوری ایک جماعت, پوری ایک ٹیم کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کے توبہ کی وجہ سے پوری کی پوری جماعت کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ ماعز بن مالک اسلمی تھے, صحابی تھے, پردہ پڑا ہوا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا رب العالمین کے علاوہ ان کے علاوہ, لیکن آخرت کی اتنی زیادہ فکر کہ دنیا کا عذاب اخروی عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, دنیا کا عذاب اخروی عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے ان کی چاہتیں ہوئی, ان کی خواہشیں ہوئی کہ دنیا ہی کے اندر اس عذاب سے چھٹکارا لے لیا جائے جو زنا کے جرم میں اخروی عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے. عزیزان گرامی, آپ اندازہ کیجئے ہم دنیا کے اندر کیا زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے روحانی امراض کی تشخیص, ہماری قلبی جو بیماریاں ہمارے دلوں میں ہوتی گئے, ان بیماریوں کا لب لباب, ان بیماریوں کا خلاصہ قرآن نے تجویز صرف ایک لفظ سے کیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمام بیماریوں کی تشخیص, تمام بیماریوں کا لب لباب, تمام بیماریوں کی اساس اور بنیاد تکاثر, زیادہ کی چاہت, زیادہ کی چاہت, زیادہ قوت ہو جائے, زیادہ طاقت ہو جائے, زیادہ مال ہو جائے, زیادہ پیسہ ہو جائے, زیادہ شہرت ہو جائے, زیادہ عزت ہو جائے, بڑا عہدہ مل جائے, بڑا منصب مل جائے, سارے سب کچھ, بڑا سب کچھ زیادہ. الہاکم التکاثر, قرآن نے یہ خاص نہیں کہ ذاتی کس معاملے میں, جو بھی زیادتی آپ کو آخرت سے غافل کر دے, جو بھی چیز آخرت سے آپ کو غافل کر دے, جس بھی چیز کی تمنا اور آرزو ہم کو اور آپ کو آخرت سے غافل کر دے, وہ ساری کی ساری چیزیں تکاثر کی تفسیر میں داخل ہیں. تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى به ثالثا, اگر ابن آدم کو 2 سونے کے پہاڑ, 1 کلو نہیں, 2 کلو نہیں, 5 کلو نہیں, 2 سونے کے پہاڑ وادیاں مل جائیں, 2 بھری ہوئی وادیاں مل جائیں, پھر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ لابتغى به ثالثا, تیسرا بھی مل جائے, تیسرا بھی مل جائے. اسی لیے کتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين, کہ جب انسان بڈھا ہونے لگتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہونے لگتی.
حب الدنیا و طول العمل. انسان بڈھا ہو رہا ہے, ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, لیکن ارمان انگڑائی لے رہے ہیں. جوان ہو رہے ہیں, آرزویں جوان ہو رہی ہیں. آرزویں کیا جوان ہو رہی ہیں؟ حب الدنیا, دنیا کی محبت. ابھی بیٹے کے لیے یہ نہیں کیا, بیٹے کے لیے یہ نہیں کیا, بیٹے کے لیے بنگلہ نہیں بنایا, گاڑیاں نہیں خریدی, پراپرٹی نہیں, یعنی ارمان پہ ارمان. لا يزال قلب الكبیر شابا فتنتین. دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں, انسان بڈھا ہوتا جاتا ہے. دنیا کی محبت و طول العمل, بڑی بڑی آرزویں, لمبے لمبے ارمان, لمبے لمبے خواب. انسان تو دیکھتا ہے اور اپنی امیدوں کا تاج محل بناتا ہے, اپنے ارمانوں کا شیش محل بناتا ہے, اور شیش محل تیار ہونے سے پہلے اپنے قبر کے گھر کو آباد کر لیتا ہے, اور دنیاوی گھر کا مشاہدہ نہیں کر پاتا ہے. تو کہا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ, یہ پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, یقول العبد مالی مالی. انسان دنیا میں ہے, ترقی کر رہا ہے, خوشحال ہے, ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں, سب کچھ اس کے پاس ہے, اور رہتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یقول العبد مالی مالی. انسان کہتا میرا مال, میرا مال, میرا خزانہ, میری پراپرٹی, میرے بنگلے, میری گاڑیاں, میرا اثاثہ, میرے سامان, میرا 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 تھکتا نہیں, میرا مال, میرا مال. شریعت اسلامیہ کہہ رہی ہے وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث. اے انسان, اے غافل شخص, اے غافل شخص, یہ کیا کر رہا میرا مال, میرا مال؟ تیرے مال کی صرف 3 قسمیں, بس تیرے مال کی صرف 3 قسمیں. ما اکل فافنا, حلال طریقے سے کھا لیا, ختم ہو گیا. لبس فابلا, بہترین قسم کے کپڑے پہن لیا حلال طریقے سے, کپڑا بوسیدہ ہو گیا, خراب ہو گیا. او اعطا فاقتنا, اللہ رب العالمین کے پاس آگے کچھ مال بھیج دیا, صدقہ خیرات کر دیا. بس یہ مال کی 3 قسمیں. جب تیرے مال کی یہ 3 قسمیں ہے تو پھر یہ میرا مال کیوں کہتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث مَا أَكَلَ فَأَفْنَى لَبِسَ فَأَبْلَى وَأَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ ذَاهِبٌ. ان تینوں مال کے علاوہ جتنے سارے مال ہیں سب ختم ہو جانے والے ہیں. وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے, لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. ابھی گھر میں ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے, باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے, باپ کی لاش بھیونڈی کے اندر, بامبے کے اندر, دوسرے شہر میں پڑی ہوئی ہے. ادھر پورے گھر کے لوگ, اس کے اولیاء, اس کے ورثہ, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں باپ کی پراپرٹی کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. یہ میرا ہے, ابو نے یہ دیا, یہ تمہارا نہیں, ابو نے مجھ کو دیا. ڈھیر سارے مقدمات, ڈھیر ساری غلط بیانیاں اور ڈھیر ساری بیانات سامنے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ, یہ لوگوں کے لیے چھوڑ گئے ہو. باپ کی لاش موجود ہے, بیٹا جھگڑنا شروع کر دیا. اسی بیٹے کے لیے باپ نے نہ جانے کس نے ناجائز مقدمات, ناجائز طریقے سے اس مال کو کمانے کی کوشش کی. باپ کی لاش موجود ہے, بیٹا مال کے لیے جھگڑا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ, من اصبح منکم آمنا فی سربہ, یعنی جو انسان اپنے گھر کے اندر مامون ہو کر کے, بے خوف ہو کر کے صبح کرتا ہے, نہ دشمن کا خوف ہے, نہ کسی طرح کا ٹینشن ہے, نہ ڈپریشن ہے, کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں, بڑے سکون, بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, دشمن کا خوف نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ بے خوفی, کتنی عظیم نعمت. آپ گھر سے نکل رہے ہیں, دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہو, ہمیشہ ڈرتے ہیں کہیں کوئی میرے اوپر حملہ نہ کر دے, کوئی تیسرا انسان آپ کے لیے سپاری نہ لیا ہو, آپ کو قتل کر دے. طرح طرح سے آپ ڈرتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ بے خوف ہو, مامون ہو, نڈر ہو, کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو. اس کے بعد کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ. انسان ہے روزانہ چیک اپ کرا رہا ہے, ہر 15 دن پر, ہر 20 دن پر, ہر 6 مہینے پر, ہر 4 مہینے پر چیک اپ ہو رہا ہے باڈی کا. ایک بیماری اس کو لاحق ہے,
اس بیماری کے لیے بہت متفکر ہے، بہت ٹینشن ہے، کہیں مر نہ جائیں، کہیں دوسری بیماری. ٹھیک ہے، شریعت نے کہا تداووا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، علاج کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. لیکن علاج پہ علاج ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ذرا سوچئے اس انسان کے پاس جس کے پاس کوئی بیماری نہیں، جس کے پاس کوئی بیماری نہیں، نہ بی پی ہے، نہ شوگر ہے، نہ دوسرے امراض ہیں، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں. کتنی عظیم نعمت. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ. اس بندے کے پاس 10 سال کا خزانہ نہیں ہے، اس بندے کے پاس 20 سال کا خزانہ، 5 سال کا خزانہ اور غلہ نہیں ہے. اس بندے کے پاس صرف 24 گھنٹے کا کھانا پینے کا سامان ہے. تو کہا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، دنیا کا امیر ترین انسان، جو بے خوف ہے، معمون ہے، کوئی بیماری اس کو لائق نہیں، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے. 24 گھنٹے کی خوراک اس کے گھر کے اندر موجود ہے، صبح شام دوپہر کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. شریعت یہ پیغام دے رہی ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے یہ شخص. یہ دنیا نے تصور دیا ہے، یہ دنیا نے ہم کو تصور دیا، اور دنیا کے سلسلے میں شریعت نے تصور دیا کہ دنیا کو آپ سمجھیں کہ عزیزان، دنیا کمانا کوئی عیب کی بات نہیں. آپ دنیا کمائیے لیکن مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے، اور آخرت کے ہدف، آخرت کے ٹارگٹ اور آخرت کے مشن کو اپنے نگاہوں میں کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عمل کی زندگی میں لاتے ہوئے آپ دنیا کمائیے. آپ کو دنیا مبارک ہو. ولا تنس نصیبک من الدنیا. آپ دنیا میں اپنا حصہ، اپنا مقدر بھولنے کی کوشش مت کیجیے. خوب کمائیے، خوب ترقی کیجیے، لیکن جس دن دنیا آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو ایسی صورت میں آپ سے بڑا، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں، ہم سے بڑا، آپ سے بڑا کوئی غافل نہیں. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اجنبیوں کی طریقے سے رہیے، مسافر کی طریقے سے رہیے. اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو. اندازہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے. آپ کچھ مت سوچئے، آپ یہ سوچئے تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ آپ کو مرنا ہے. صرف اتنا سوچئے. آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ 80 سال، بہت زیادہ 100 سال. ذرا سوچئے اس کے بعد آپ کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے آپ؟ وہیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے صحابہ اس گڈھے کے لیے تیاریاں کرو. کیا چیز کام آئے گی؟ کوئی دوسری چیز نہیں عزیزان گرامی، صرف اور صرف قبر کے اندر اگر ہمارا کوئی اپنا ساتھی ہے، ایک انسان کو جنازے پہ لے جایا جاتا ہے، چارپائی پر رکھ کر کے لاش کو 4 لوگ 4 کندھا دیتے ہیں، اپنے کندھے پر لے جاتے ہیں. ذرا آپ نے احساس کیا کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے وہ مردہ انسان بولتا ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے مردہ انسان بات کرتا ہے. اگر یہ لاش، اگر یہ میت نیک ہوتی ہے تو میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، لے چلو مجھے، دنیا کے جھمیلے سے پاک کرو، دنیا کی مصیبتوں سے پاک کرو، لے چلو مجھے میری آماج گاہ کی طرف، لے چلو مجھے میرے پناہ کی طرف، جہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے، جہاں مجھے آرام مل سکتا ہے. لیکن وہی میت اگر بری ہوتی ہے عزیزان گرامی، اگر زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے، زندگی میں ایمان نہیں ہے، زندگی میں آخرت کی فکر نہیں رہی، اسے دنیا کو، آخرت کو ایسے ہی گزارتا رہا، آخرت کی فکر اس کے سامنے نہ رہی، تو اسی صورت میں یہ میت کیا کہتی ہے؟ یا ویلہا این تذہبون بہ، یا ویلہا این تذہبون بہ. ہائے میری بربادی، کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہاں مجھے اس چارپائی پر لے کر کے جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کرنے جا رہے ہو؟ یہ میت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ سنتے ہیں سوائے جن اور انسان کے، سوائے جن اور انسان کی ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہے جب میت گفتگو کرتی ہے، میت بولتی ہے. افسوس ابھی گھر کے اندر لاش تھی، گھر کے اندر اس کی لاش تھی، جنازہ رکھا گیا، جنازہ نے بولنا شروع کر دیا، جس سے احساس پیغام ملا لوگوں اپنے اعمال اچھے کرو،
نیکیاں اچھے کرو، چھوڑو دنیا داری، چھوڑو دنیاوی مخالفتیں، چھوڑو دنیاوی نفرتیں، آؤ اپنے قلب و ضمیر کو صاف کر کے آخرت کی فکر کریں۔ اسی لیے جب ایک میت کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں سامنے جاتی ہیں، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد واپس چلی جاتی ہے۔ بھئی بہت مالدار تھے، بڑے توانا تھے، سب کچھ تھے، بچے تھے، گئے بچے، جنازہ پڑھے چلے آئے، اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے اس حدیث پر جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کی تدفین سے فارغ ہو کر کے تدفین کرنے والے افراد لوٹتے ہیں، بچے مٹی دے کر کے لوٹتے ہیں، تو بچے جس جوتے کو پہن کر کے قبرستان میں جاتے ہیں، دفن کرنے والے جس جوتے چپل کو پہن کر کے قبرستان میں جاتے ہیں، اس جوتے اور چپل کی آہٹ اور آواز کو میت سنتی ہے۔ ان المیت لتسمع خفق نعالہم، میت جوتوں کی آہٹ، جوتوں کی آواز کو سنتی ہے۔ کب؟ جب سارے لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پیغام دے رہا ہے، اے انسان، جب تک تو دنیا میں تھا تو نے ان بندوں کے لیے سب کچھ کیا، ہر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دنیا میں تو نے ساری قربانیاں پیش کر دی، لیکن ان بندوں کے، اپنے اولاد اور اپنے لڑکوں کے جوتے اور چپلوں کی آہٹ کو سنو، تم کو رخصت کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اس قبر میں تمہارا کوئی ساتھی ہے تو ایسی صورت میں وہ تمہارا اپنا عمل ہے۔ اگر قبر میں تمہارا کوئی معاون ہو سکتا ہے، قبر میں تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، تو قبر میں تمہارا کوئی صاحب اور ساتھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عزیزان گرامی ہماری نیکیاں ہیں، ہمارے صدقہ خیرات ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہماری نیک نیتی ہے، خدمت والدین کا ثواب ہے، خیر اور حسنات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے قبر کے ساتھی ہوں گے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، ما منکم احد الا سیکلمہ ربہ، جس دن تم میں سے کوئی انسان رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین بندوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، رب کا سوال ہوگا، بندے کا جواب ہوا، رب کا سوال، بندے کا جواب۔ اس کے بعد وہ بندہ اپنے داہنے جانب دیکھے گا، کچھ نہیں پائے گا، بائیں جانب دیکھے گا، کچھ نہیں پائے گا، کوئی نیکی، تھوڑی بہت نیکی اپنے داہنے جانب پائے گا، اور جب سامنے دیکھے گا تو اسی صورت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا النار ولو بشق تمر، اے لوگو بچو، ڈرو اس نارے جہنم سے، نارے جہنم سے بچو۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ ڈھیر سارے اپنے علاج کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، ڈھیر ساری قربانیاں دیتے ہو، ڈھیر سارے چیزیں خرچ کرتے ہو اپنے علاج کی خاطر، اپنے صحت کی خاطر۔ اپنی صحت کا علاج صدقہ خیرات کر کے کیجیے، اپنی صحت کا علاج، بیماری کا علاج صدقہ خیرات کر کے کیجیے، اس لیے کہ بیماریاں اس سے دور ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے، میسج دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بڑا خوشحال رکھا ہے۔ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کی حالت کافی بہتر ہے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے کافی بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے ہم آخرت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی، ایک دوسرے سے الفت محبت خیر خواہی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کا تصور کریں، تاکہ دنیا بھی آباد کر سکیں اور آخرت بھی آباد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ محترم کے بہت ہی جامع، پرمغز اور مؤثر خطاب کے بعد